بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم انہ اشار الی استثناء مثل احمر علما سبق نمبر 76 ہے اور شرح جامی کا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مثل احمر سے مراد یہاں پر کیا ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ احمر ہی کے اندر یہ قاعدہ لگے گا، بلکہ مثل احمر سے قاعدے کو عام کیا۔ ہر وہ اسم کہ جس میں وصفیت ہو اور کوئی دوسرا سبب بھی ساتھ ہو، جیسے وزن فعل وغیرہ، اور پھر اس کو کسی کا علم بنا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر بعد میں وہ اس سے وہ وصف، یعنی علم بنانے کی وجہ سے وصف کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، وہ وصف کیا ہو جائے، زائل ہو جائے۔ اچھا، جب ایسے اسم کو پھر بعد میں آپ نکرہ بنائیں گے، یعنی کیا مطلب کہ احمر سے مراد ہم نے کہا ہر وہ اسم کہ جس میں وصفیت ہو، دوسرا سبب بھی اس کے ساتھ کوئی موجود ہو، جیسے وزن فعل وغیرہ غیر منصرف ہو، اور پھر اس کو ہم کسی کا عالم بنا دیں، اور جس کی وجہ سے جب عالم بنائیں گے تو ظاہر بات ہے وصفیت اس کی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وصفیت تو پوشیدگی کو بتاتی ہے اور عالم تعین کو بتاتا ہے۔ اچھا، پھر بعد میں ایسے ہو کہ اس اسم کو آپ نکرہ بنا دیں، نکرہ کر دیں، تو کیا اس وقت یہ پھر منصرف ہوگا یا غیر منصرف؟ تو اس کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف سامنے آتا ہے۔ کس کا؟ اخفش اور جمہور کا، سیبویہ کا کہہ دیں، بلکہ اخفش اور جمہور ایک جگہ ہیں، مقابلے میں سیبویہ ہیں۔ سیبویہ استاد ہیں اور اخفش ان کے شاگرد ہیں۔ اخفش بھی اصل میں 3 قسم کے ہیں، آگے آ رہا ہے۔ اخفش اور جمہور کا مسلک تو یہ ہے کہ یہ کلمہ پھر منصرف ہو جائے گا، اور سیبویہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہی رہے گا۔ اب سیبویہ کی جو دلیل اور وجہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہی رہے گا، وہ کہتے ہیں اولاً اصل وضع جب اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اصل وضع کے اعتبار سے وصفیت اس میں موجود ہے، تو عالمیت نے آ کر اس وصف کو زائل کر دیا تھا، تعین آ گئی تھی، کیونکہ عالمیت اور وصف میں تضاد ہے نا، یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن بعد میں آپ نے اس کو پھر نکرہ بنا دیا تو عالمیت زائل ہو گئی، تو وہ سابقہ وصفیت جو اصلی وصفیت تھی وہ لوٹ آئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے معنی رکاوٹ جو تھی وہ عالمیت تھی، عالمیت آپ نے ختم کر کے اس کو نکرہ بنا دیا، تو جب وہ عالمیت نہ رہی تو اب وصف نے واپس لوٹ کر آنا ہے، اصل وصف ہے اس میں، اس کے لوٹ کر آنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو اب جب وہ واپس آئے گا تو گویا دوسرا سبب ساتھ مل جائے گا، غیر منصرف ہم اس کو بنائیں گے، ایک سبب اور پہلے سے موجود تھا۔ اخفش اور جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اس کو ہم منصرف پڑھیں گے۔ اب ان کی دلیل اور وجہ یہ ہے اخفش اور جمہور کی کہ جب عالمیت نے وصف کو زائل کر دیا تھا اور پھر عالمیت کو تنکیر نے ظاہر کر دیا تھا، نکرہ بنانے نے زائل کر دیا تھا، تو زائل کا اعتبار بغیر ضرورت کے نہیں کیا جاتا، زائل کا اعتبار بغیر ضرورت کے نہیں کیا جاتا، اور یہاں ضرورت ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ اصل اسماء میں تو انصراف ہے، تو جب ہم نے اس کی عالمیت کو ختم کیا تو بجائے اس کو پرانی وصفیت کی طرف لے جانے کے، آپ اسماء کی اصلیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو منصرف ہی پڑھیں، خواہ مخواہ بغیر ضرورت کے ایک چیز کا اعتبار کر کے آپ اس کو جو اس کی اصل ہے، اصل کیا ہے؟ انصراف، منصرف ہونا، اس سے آپ پھیریں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اخفش اور جمہور کا مسلک یہاں پر وہ بظاہر جو ہے اس کو راجح اور قوی قرار دیا گیا ہے، اور قاعدہ کے موافق ہونے کی وجہ سے اور دلیل کے قوی ہونے کی وجہ سے اس کو نحات کے ہاں، خود شارح وغیرہ ان کے ہاں بھی اس کو، ملجامی کے ہاں بھی اس کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ کس کو جی؟ اخفش اور جمہور کے مسلک کو، کہ منصرف پڑھیں گے ہم اس کو، اور اسی کی طرف ملجامی نے جو ہے، شارح نے یہاں پر اشارہ بھی دیا ہے، یعنی اخفش اور جمہور کے مسلک کے قوی ہونے اور راجح ہونے کی طرف۔ ثم اشارہ، یہاں سے شارح ماتن کی عبارت
وخالف سیبویہ الاخفش، سیبویہ یہ آپ نے پڑھا ہے مرکب صوتی ہے سیبویہ، اور دوسرا یہ کہ مرکب جو ہے یہاں پر اس دونوں جو اس کے مبنی ہیں، البتہ پہلا جو مبنی بر فتح ہے سیبہ، اور دوسرا جو ہے وہ مبنی بر کسرہ ہے سیبویہ، تو اس لیے وخالف سیبویہ الاخفش، یہ سیبویہ نے مخالفت کی کس کی؟ اخفش کی۔ یہ ماقبل سے ربط یہاں پر بیان کیے ہے یہاں سے کہ سابقہ قاعدہ سے بمنزل استثناء کے ہے یہاں پر کہ قاعدہ مذکورہ میں انصراف کا حکم باقی تھا، تو اس میں اس کو اختلاف کے طور پر یہاں پر لایا گیا اس کو۔ المشہور ہوا ابو الحسن تلمیذ سیبویہ، یہ اصل میں اخفش کی مصداق، اس کے مصداق کو متعین کیا ہے یہاں پر کہ اخفش نام کے 3 بزرگ گزرے ہیں، 3 نحوی، ایک تو یہاں پر سیبویہ جو ہے وہ ان کے سیبویہ کے استاذ گزرے ہیں، ان کا نام بھی اخفش تھا اور ان کی کنیت تھی ابو الخطاب۔ ایک امام سیبویہ کے شاگرد گزرے ہیں اخفش، ان کی کنیت تھی ابو الحسن اور نام تھا سعید ابن سعدہ، ٹھیک ہے، ابو الحسن، اور یہاں پر تو یہی مراد ہیں شاگرد۔ تیسرا ایک اور گزرے ہیں، وہ سیبویہ کے ہم عصر تھے، ان کی کنیت بھی ابو الحسن تھی اور ان کا نام جو تھا وہ علی تھا، علی بن سلیمان، یہ جو بھی ان کا نام تھا وہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو مراد ان کے شاگرد ہیں وہی ابو الحسن سعید بن ابن سعدہ وہ مراد ہیں، تو شارح نے ان کی طرف اشارہ دیا۔ ولما كان قول التلمیذ اظہر مع موافقته لما ذکرہ من القاعدہ، یہاں سے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماتن کی عبارت میں خالف کا فاعل سیبویہ ہے اور اخفش مفعول بھی ہے، تو معنی تو یہی بنے گا نا کہ سیبویہ نے مخالفت کی، اخفش کی، تو استاذ نے گویا شاگرد کی مخالفت کی، تو مخالفت استاذ شاگرد کی کرے، یہ ذرا بے ادبی سی نظر آتی ہے کہ ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اب استاذ اپنے شاگرد کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو عام طور پر اختلاف جو ہے وہ شاگرد کرتا ہے اس حوالے سے، تو مخالفت کی یہاں نسبت استاذ کی طرف کی ہے، یہ بظاہر بے ادبی سی نظر آتی ہے کہ مخالفت کی نسبت شاگرد کی طرف کی جاتی ہے عام طور پر، نہ کہ استاذ کی طرف، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ استاذ سکھا رہا ہوتا ہے، شاگرد کو تو سیکھنا ہوتا ہے، شاگرد کسی مسئلے میں اختلاف کر سکتا ہے ادب اور احترام کے ساتھ، استاذ شاگرد سے اختلاف کیسے کر رہا ہے؟ استاذ نے سیکھنا نہیں ہوتا، وہ سکھانا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اس سوال کا علامہ ہندی نے بھی دیا ہے، لیکن علامہ ہندی کا جواب ذرا کمزور ہے، وہ خود ہی جا کے آگے ٹوٹ جاتا ہے، اور انہوں نے جو اس کا جواب دیا علامہ ہندی نے کہ خالف کا فاعل اخفش ہے اور سیبویہ مفعول بھی ہے، تو استاذ ہونے کی وجہ سے تعظیماً یہاں پر فاعل سے ان کو مقدم کیا ہے سیبویہ کو ذکر کرنے میں، لیکن معنی کے اعتبار سے الٹ ہے، اخفش کو فاعل بنایا ہے انہوں نے کہ اخفش نے مخالفت کی سیبویہ کی۔ اگر یہ لے لیا جائے پھر تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے نا، لیکن شارح آگے جا کے اس کی تردید کریں گے، اس وجہ سے کہ آگے ماتن کی عبارت میں آتا ہے اعتبارا للصفۃ الاصلیہ، تو یہ مفعول لہو ہے نا، اعتبارا للصفۃ الاصلیہ، اب یہ تو سیبویہ اس کا فاعل بنتے ہیں نا، اعتبار کرنے والے وہ ہیں، یہ خالفہ کا مفعول لہو بنتا ہے اعتبار للصفہ، اب اس کا فاعل یقیناً سیبویہ ہے، کیوں؟ اعتبار کرنے والے تو سیبویہ ہیں، معلل بہ وہ ہیں، تو یہ اعتباراً جب مفعول لہو ہے خالفہ کا، تو خالفہ کا فاعل بھی کون ہونا چاہیے؟ سیبویہ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پر اب اگر خالفہ کا فاعل سیبویہ کو نہ بنائیں، اخفش کو بنائیں، تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ مفعول بہ کا فاعل اور فعل معلل بہ کا فاعل ایک نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے، حالانکہ فعل معلل بہ کا جو فاعل ہے
وہ اور مفعول بھی کا فاعل وہ ایک ہونا چاہیے، حالانکہ دونوں کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ لہذا شارح ہندی کا یہ جواب ٹھیک نہیں بنتا۔ جب اعتبار لصفتی کا اس فاعل اگر ہم بناتے ہیں اس اعتبار سے تو وہ سیبویہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر خالف کا فاعل بھی کون ہونا چاہیے؟ وہی یعنی فعل معلل بھی کا فاعل، جب آپ فعل معلل بھی کا فاعل جب آپ بنا رہے ہیں تو وہ اگر سیبویہ کو بناتے ہیں تو مفعول بھی کا فاعل بھی کون ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لہٰذا اس کا اصل جواب تو ہم یہ کہیں گے کہ خالفہ کا فاعل وہ سیبویہ ہے، اور استاذ کی طرف جو مخالفت کی نسبت کی گئی ہے تو اس میں ایک تنبیہ کرنا مقصود تھا۔ تنبیہ کرنے یہ مقصود تھی کہ اخفش اگرچہ شاگرد ہیں لیکن ان کا قول راجح ہے، اور سیبویہ اگرچہ استاذ ہیں لیکن ان کا قول مرجوح ہے ان کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے یہاں پر نسبت ہم نے فاعلیت کی جو ہے وہ اخفش کی طرف کر دی ہے۔ بس اس نقطے کو بیان کرنا تھا۔ والمراد بمثل احمر ما کان، سوال کا جواب ہے یہ بھی کہ مثل احمر سے جو متبادر طور پر یہ معلوم ہوتا ہے، ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہر وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہو، اس میں معنی وصفی ہو، تو علم بنانے کے بعد معنی وصفی زائل ہو جائے، پھر اس کو نکرہ بنا دیا جائے، تو اس میں سیبویہ اور اخفش کا کیا چل رہا ہے ابھی؟ اختلاف۔ تو اس سے پھر ندمان اور سکران نکل جائیں گے، ندمان اور سکران نکل جائیں گے۔ کیوں؟ حالانکہ یہ اختلاف ان میں بھی پایا جاتا ہے، ان میں بھی پایا جا سکتا ہے، اور افعل تاکیدی اور اس میں تفضیل جو من کے بغیر استعمال ہو اس میں داخل ہو جائیں گے۔ افعل کا وزن ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، تو حالانکہ ان میں یہ اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر افعل تاکیدی میں اور اس میں تفضیل جو من کے علاوہ کے ساتھ استعمال ہو، ان میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ جو ہیں یہ تنکیر کے بعد بالاتفاق کیا ہو جاتے ہیں؟ منصرف ہو جاتے ہیں، تو سکران اور ندمان کو اس اختلاف سے خارج ہو جائیں گے، حالانکہ وہ خارج نہیں ہے اصل میں، تو ان کو خارج کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ معاملہ بالکل الٹ ہو جائے گا کہ جس کو داخل کرنا ہے وہ خارج ہو گیا، جس کو خارج کرنا ہے وہ کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ندمان اور سکران کو داخل کرنا تھا، وہ خارج ہو گئے۔ افعل تاکیدی اور اس میں تفضیل غیر مستعمل بمن، اس کو خارج کرنا تھا، وہ داخل ہو گئے، تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب شارح یہاں پر اس عبارت میں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مثل احمر سے مراد افعال کا وزن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جس میں معنی وصفی قبل العلمیت ظاہر و واضح ہو، اور اس کو جب عالم بنا دیا جائے پھر نکرہ بنا دیا جائے تو اس میں یہ اختلاف یہاں پر پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو احمر سے مراد افعال کا وزن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے اندر یہ صورت پائی جا رہی ہو۔ لہٰذا اب سکران اور ندمان چونکہ معنی وصفی قبل العالمیت میں ظاہر تھے تو وہ دونوں اس اختلاف میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جو ہم نے یہاں تشریح کی ہے۔ اور افعل تاکیدی چونکہ ساتھ معنی کلن کے ہوتا ہے اور اس میں معنی وصفی غیر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اس اختلاف میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور افعال تفضیلی جو اس میں تفضیل ہے وہ جو غیر مستعمل بمن ہے، اس میں بھی معنی وصفی ظاہر نہیں ہوتا، جب اس میں بھی معنی وصفی ظاہر نہیں ہوتا تو وہ بھی اس اختلاف میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ گویا افعال تاکیدی ہو یا اس میں تفضیل مستعمل غیر مستعمل بمن ہو، یہ ان میں معنی وصفی ظاہر نہیں ہوتے، تو جب معنی وصفی ظاہر نہیں ہوتے تو اس کو اس اختلاف میں داخل بھی ان کو ہم نہیں کریں گے، اور تنکیر کے بعد یہ کیا رہیں گے؟ دونوں منصرف رہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں تفضیل غیر مستعمل بمن کی قید یہ کیوں لگائی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس میں تفضیل مستعمل بمن ہو جائے، غیر مستعمل بمن نہ ہو، مستعمل بمن ہو،
تو چونکہ من تفضیلیہ کی وجہ سے اس میں معنی وصفی بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گا، اور وہ بعد تنکیر بھی بالاتفاق کیا بنے گا، غیر منصرف بنے گا۔ اس لیے ہم نے وہ قید لگا کے دوسروں کا نکالا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا نام یہ رکھ دیا جائے افضل من اقرانہ، تو تنکیر کے بعد بھی یہ بالاتفاق غیر منصرف ہوگا، ایک وصف ہو جائے گا اس میں، اور دوسرا وزن فعل ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں تبذیل کے استعمال کے 3 طریقوں میں سے جو من کے ساتھ اس میں تبذیل استعمال ہوتا ہے نا، اضافت کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور من کے ساتھ، من کے ساتھ اس میں تبذیل جو استعمال ہوتا ہے یہ بہت پاورفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کو الگ سے لایا ہم نے۔ یہ غیر منصرف ہی رہے گا، اگر اس کو وصف تھا عالم بنایا پھر نکرہ بنایا تو یہ پاورفل ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہی رہے گا، اس لیے ہم نے اس کو علیحدہ کیا۔ انما خالف سیبویہ الاخفش لاجل اعتبارہ، اس عبارت سے بھی اشارے اعتبار کی ترکیب بتا رہے ہیں۔ علامہ ہندی کی تردید کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اعتباراً خالفہ کا فعل کا کیا بن رہا ہے، مفعول لہو بن رہا ہے، اور اعتباراً کا فاعل وہ تو پکا کون ہے جی، اعتبار کس نے کیا، سیبویہ نے، اس میں بالاتفاق ہے۔ جب وہ اس کا فاعل جو ہے سیبویہ ہے تو خالفہ کا فاعل بھی کس کو بنانا ہوگا، سیبویہ کو۔ اخفش کی تردید ہو گئی، اور قاعدہ وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ فعل معلل بہ کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو فعل معلل بہ کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ مفعول لہو کا فاعل یہاں پر کون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سیبویہ ہے۔ تو مفعول لہو اعتباراً اس کا فاعل جب سیبویہ ہے تو فعل معلل بہ یعنی مفعول لہو جس فعل کی وجہ سے بن کے آتا ہے، یعنی وہ فعل جو واقع ہوتا ہے جس مفعول بہ کی وجہ سے، تو وہ فعل معلل بہ ہو جاتا ہے، اس کا فاعل بھی کون ہونا چاہیے پھر، خالفہ کا، یعنی وہ خالفہ، فعل معلل بہ کون ہے، خالفہ، اس کا فاعل بھی کون ہونا چاہیے، سیبویہ، کیونکہ اعتباراً کا فاعل کون ہے، مفعول لہو کا سیبویہ، وہ بالاتفاق ہے، تو خالفہ کا بھی مفعول فاعل جو ہے وہ سیبویہ کو ہونا چاہیے۔ یہ بات تو خیر پیچھے ہو گئی ہے تفصیل سے۔ فَإِنْ قُلْتَ، یہاں سے شارح سوال جواب کے ذریعے سے امام سیبویہ کے مذہب کی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں کہ سیبویہ کے مذہب پر کسی نے سوال کیا کہ تنکیر کے بعد عالمیت کا زوال اس جب ہو جائے تو جس طرح وصف اصلی کا اعتبار کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں، تو اسی طرح کوئی باعث بھی تو نہیں ہے، کوئی مقتضی بھی تو نہیں ہے کہ جب اصل اسماء میں انصراف ہے تو بغیر ضرورت کے اصل کا اعتبار کیوں کر رہے ہیں؟ سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ فَإِنْ قُلْتَ سے سوال یہ کیا امام سیبویہ کے اوپر کہ آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی وصف تھا وہ عالم بن گیا، عالم سے پھر نکرہ ہو گیا تو ہم وصف اصلی کی طرف جائیں گے، تو آپ وصف اصلی کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ اسماء میں اصل انصراف ہے، تو انصراف کو بغیر ضرورت کے چھوڑ کے آپ وصف اصلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سیبویہ کی طرف سے بعض لوگوں نے پھر جو جواب دیا ہے اس کو بھی شارح نے قیلہ کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ گویا سیبویہ نے مثل احمر کو اسود اور ارقم پر قیاس کیا ہے کہ اسود اور ارقم میں اگرچہ اسمیت غالب ہو گئی، ڈبڈبے سام کا نام اور کالے سانپوں کا نام رکھ دیا گیا، لیکن وصف اصلی کا اعتبار کر کے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو جب ان میں غلبہ اسمیت کے باوجود وصف اصلی کا اعتبار کیا جاتا ہے تو یہاں بھی کر لیا جائے، یہاں بھی وصف اصلی کا اعتبار کر لیا جائے تو اس کو غیر منصرف پڑھا جائے۔ تو یہ جواب ہو گیا۔ وفیہ بحث، سے پھر اس جواب کی تضعیف کی جا رہی ہے، کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ احمر کو جو اسود، احمر کو جو یعنی مثل احمر کو اسود اور ارقم پر قیاس جو کیا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیوں؟ اسود اور ارقم سے غلبہ اسمیت کی وجہ سے وصف اصلی بالکلیہ زائل نہیں ہوئی تھی، اس کا شائبہ باقی ہے، یعنی اگر کالے سانپ کا نام اسود اور ڈبڈبے سانپ کا نام ارقم رکھ دیا ہے، بے شک رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کلی طور پر جو ہے وہ زائل نہیں ہوئی وصفیت، بلکہ کچھ نہ کچھ شائبہ اس کا بھی باقی ہے، اثرات اس کے باقی ہیں، اس لیے کہ اسود نام ہے کالے سانپ کا،
اور سیاہ سانپ کا، اور ارقم نام ہے چتکبرے سانپ کا۔ تو سیاہی والا معنی اور چتکبرا والا معنی، یہ معنی وصفی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں غلبہ اسمیت کے بعد بھی ان میں باقی ہے۔ یعنی کالا سانپ ہی صحیح، لیکن کالا سانپ بھی تو کوئی خاص معین نہیں ہے، کالے تھوڑے ہیں سانپ۔ ڈبڈبا سانپ ہی صحیح، لیکن ڈبڈبا بھی تو کوئی خاص معین نہیں ہے نا، پھر بھی تو کسی درجے میں وصفیت اس میں پائی جا رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں باقی ہے یہ چیزیں، وصفیت کسی نہ کسی درجے میں مکمل ختم نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح ان میں عموم بھی باقی ہو گیا پھر، اور جو وصف کے مناسب ہے، یعنی کالے سانپ بے شمار کروڑوں سانپ دنیا میں، اربوں سانپ دنیا میں موجود ہیں، تو وصفیت تو کسی درجے میں ہے نا ابھی بھی، بے شک نام بن جائے کالے سانپ کا، اسود یا ارقم ڈبڈبے سانپ کا، کیونکہ یہ عالم جنسی ہے نا، عالم شخصی تو نہیں ہے۔ جو بھی سیاہ اور چتکبرا سانپ ہوگا دنیا میں، وہ سب پر اسود اور ارقم کا اطلاق ہو رہا ہے، کسی معین سانپ کو تو نہیں کہا جا رہا۔ تو کسی درجے میں گویا وصفیت اب بھی کیا ہے، باقی ہے، اسمیت آنے کے باوجود بھی۔ ان دونوں میں وصفی غلبہ جو ہے اب بھی اسمیت کی وجہ سے کلی طور پر زائل نہیں ہوا، بلکہ شائبہ باقی ہے، شائبہ کی اچھا خاصا شائبہ موجود ہے، بخلاف مثل احمر کے۔ یعنی احمر جیسے جو ہیں وہ جب عالم بن جاتے ہیں تو ان میں عالم جنسی نہیں ہوتا، عالم شخصی آ جاتا ہے۔ عالم شخصی میں تعین آخری درجے کی آ جاتی ہے، اس لیے تو عالم شخصی آ جاتی ہے، اس لیے معنی وصفی کلی طور پر زائل اس میں ہو جاتا ہے، احمر وغیرہ میں کلی طور پر، اور اس کا شائبہ بھی باقی نہیں رہتا وصفیت کا۔ لہٰذا اس کو اسود اور ارقم پر آپ قیاس نہ کریں، احمر جیسوں کو۔ اب اس پر کسی آدمی نے اعتراض کیا کہ جب ہم احمر کسی ایسے آدمی کا نام رکھتے ہیں جو سرخ ہوگا، تو پھر تو اس میں معنی وصفی موجود ہو گیا نا، مثلا ایک سرخ آدمی اسی کو آپ احمر کہہ دیں، تو تنکیر کے بعد بھی اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے پھر نا۔ تو جواب یہ ہے کہ ایک اعلام کے اندر لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا، جب آپ کسی کا نام کوئی رکھ لیتے ہیں پھر نام میں اعلام کا اعتبار نہیں ہوتا، لہٰذا آپ سرخ آدمی کا نام بھی اگر احمر رکھا ہے تو پھر اس کی سرخی کو دیکھ کر احمر نہیں کہیں گے ہم، اس کا نام ہی احمر ہے بس۔ دوسرا یہ ہے کہ اسود اور ارقم میں اور احمر میں پھر بھی ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں عالم ہیں۔ مثلا اسود اور ارقم عالم جنسی ہے، اور یہ جو احمر وغیرہ ہے یہ عالم شخصی ہوگا، اور عالم جنسی میں اور معنی وصفی میں مناسبت موجود ہے، وہ کیا ہے، دونوں عام ہوتے ہیں، عموم پایا جاتا ہے عالم جنسی کے اندر بھی، معنی وصفی کے اندر بھی۔ تو گویا عالم جنسی کی وجہ سے معنی وصفی کلی طور پر زائل نہیں ہوتا، لیکن عالم شخصی جو احمر ہے اس میں اور معنی وصفی میں بالکل تضاد ہے، معنی وصفی میں تو عموم پایا جاتا ہے، عالم شخصی میں خصوص ہوتا ہے، اس لیے کہ وصف میں تو عموم ہوتا ہے نا، عالم شخصی میں خصوص ہوتا ہے، عموم اور خصوص آپس میں منافی ہیں۔ تو بہرحال سیبویہ کا مسلک جو ہے یہاں پر وہ مرجوع ہو گیا، بغیر ضرورت کہ ہم خواہ مخواہ وصف اصلی کا اعتبار کر کے وصف اصلی جو زائلہ ہے اس کا ارتکاب کر کے، اعتبار کر کے اس کو انصراف جو منصرف ہونا ہے اسماء کے اندر، اس کو چھوڑ کر ہم آگے چلے جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَمَّا اعْتَبَرَ سیبویہ الوصف الاصلی بعد التنکیر، شارح کی اس عبارت کا تعلق ماتن کی وہ آگے آنے والی عبارت سے ہے، وَلَا يَلْزَمُ بَابُ حاتم۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سیبویہ پر کسی نے اعتراض کر دیا، ماتن اس کا جواب دے رہے ہیں سیبویہ کی طرف سے۔ سیبویہ کا مسلک اگرچہ کمزور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک کمزور مسلک کو دیکھیں کسی مسئلے میں تو آپ بے بنیاد قسم کے اعتراضات شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی نے ایک بے بنیاد قسم کے اعتراض مار دیا امام سیبویہ پر، اس کا جواب یہاں سے دیا ہے وَلَمَّا اعْتَبَرَ سے، وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حاتم سے۔ اعتراض یہ کیا بے بنیاد قسم کا کہ جب سیبویہ کے نزدیک وصفیت زائلہ اصلیہ کا اعتبار ہوتا ہے تو اس کا اعتبار کرنے کے بعد تنکیر کی قید لگانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یعنی جب آپ وصفیت اصلیہ زائلہ کا اعتبار کرنا ہی ہے تو جیسے آپ نے بعد تنکیر عالمیت کے زائل ہونے کے بعد اس کا اعتبار کیا ہے، تو حالت عالمیت میں بھی قبل تنکیر بھی، نکرہ بنانے سے پہلے بھی آپ اس کا اعتبار کر لیں۔
اور حاتم کی مثل ہر وہ کلمہ جو عالم بننے سے قبل وصف اس میں موجود ہو تو عالم بننے کے بعد بھی اس کو وصف اصلی اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف قرار دے دیں آپ اس کو بھی. تو اس کا جواب ماتن نے یہ دیا ولا یلزمہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ اعتراض درست نہیں ہے. کیوں؟ بعد تنکیر عالمیت کے زوال کے بعد اگر وصف اصلی کا اعتبار کیا جائے تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ نکرہ بننے کے بعد عالمیت ختم ہو جاتی ہے نا، تو کوئی خرابی نہیں آتی. وصفیت اصلی کا اعتبار کر سکتے ہیں. وصفیت اصلی بھی وہ بھی اس میں بھی عموم ہوتا ہے اور نکرہ بھی وہ عام ہوتا ہے، عموم والا ہوتا ہے. لیکن اگر قبل تنکیر سے پہلے، نکرہ بنانے سے پہلے عالمیت کی صورت میں وصفیت اصلیہ زائلہ کا اعتبار کریں تو متضاد چیزوں کا اجتماع لازم آئے گا ایک ہی حکم میں. یہ تو منع ہے. وصف پوشیدگی کو، عموم کو چاہتا ہے، عالمیت تعین اور خصوص کو چاہتی ہے، تو کیسے متضاد چیزوں کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تو عالمیت کی موجودگی میں وصفیت اصلی کا اعتبار کر کے اس کو غیر منصرف بنانا، یہ حکم واحد میں عدم انصراف والے حکم میں متضادین کا اعتبار کرنا لازم آتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہم نے پہلے عالمیت کو ختم کیا، نکارت کو لایا، تب ہم یہ بحث لے کے آئے. عالمیت کی صورت میں وصفیت کے اندر آ سکتی ہے بھائی. عالمیت تو یہ دونوں آگ پانی ہیں، عالمیت اور وصفیت. فَإِن قُلْتَ، ماتن کے اس جواب پر اعتراض ہو گیا کہ تضاد تو وصفیت موجودہ اور عالمیت کے درمیان پایا جاتا ہے نا، کہ وصفیت موجود ہو اور عالمیت ہو. وصفیت زائلہ اور عالمیت کے درمیان تو کوئی تضاد نہیں ہے. مثلا ابھی عالم ہے اور سابقہ کسی دور میں وصفیت اصلیہ اس کے اندر پائی جاتی تھی، اس کا یہ اعتبار کر لیں. بس وہ تھی کے درجے میں کر لیں، ہے کے درجے میں نہ کریں، اور ادھر سے عالمیت کا اعتبار کر لیں، تو اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. تو یہ اس کے پھر یہ ہے کہ ہم عالمیت کی حالت میں صرف وصفیت اصلی زائلہ کا صرف اعتبار کر لیں گے. وہ تو موجود نہیں ہے، تو اجتماع ضدین کیسے اس میں آئے گا پھر؟ تو وہ تو نہیں آ رہا. یعنی وصفیت اصلیہ زائلہ جو کسی دور میں ہوتی تھی اس کا اعتبار کر لیں، بس تھی کے درجے میں ہے کہ نہیں. تو اس کا جواب دیا بھائی ایک ضد کا دوسری ضد کے ساتھ اعتبار کرنے سے اگرچہ اجتماع ضدین تو یہاں پر لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تھی کے درجے میں ہے وصفیت زائلہ اصلیہ، اور یہاں پر عالم ہے کے درجے میں ہے، تو بظاہر تو اجتماع نظر نہیں آ رہا، اور اس سے اجتماع لازم نہیں آتا ضدین کا، مانتے ہیں. مگر اس کا تشابہ تو ضرور لازم آئے گا. متضادین کا اعتبار تو کیا گیا ہے نا ایک حکم میں، اور یہ تشابہ بھی غیر مستحسن ہے. کیا مطلب؟ اگر وصفیت اصلیہ زائلہ کا بھی اعتبار کر لیں جو تھی کسی دور میں، تو پھر بھی اس کا تشابہ تو آ رہا ہے نا، گویا وصفیت کا، اور آپ نے یہاں پر عالمیت کا اعتبار تو کسی درجے میں کر لیا نا، تو تشابہ اجتماع ضدین آ رہا ہے. تو لہٰذا اس سے بھی ہم بچیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے.